ہماری آج کی کہانی کو غور سے سننا اور پڑھنا اور ہمیں لازمی سبسکرائب کرنا۔ کہانی میں شروع کرتی ہوں۔ ابو کے جنازے کے بعد علی 22 سال کا، گھر میں ماں اور 16 سال کی بہن ماہا، بینک میں 80,000۔ اگلے دن ماہا کا میڈیکل کالج کا لیٹر آیا، فیس 2 لاکھ۔ علی نے منگنی توڑ دی۔ سارا کے گھر والے چلے گئے۔ علی نے قرض لے کر فیس جمع کروائی۔ ماہا بولی، بھائی آپ کی شادی۔ علی، تو پہلے ڈاکٹر بن۔ علی نے اپنا رکشہ لیا۔ پہلے دن 600 روپے کمائے۔ رات کو ماہا نے کہا، بھائی تھک گئے؟ علی، نہیں، تیری کامیابی میری دعا ہے۔ محلے والے طعنہ دیتے، لڑکی کو پڑھا کر کیا کرے گا؟ علی نے جواب نہیں دیا، بس ڈبل شفٹ لگا دی۔ ماہا کو 5,000 اسٹپائنڈز ملا۔ سارے پیسے بھائی کو دیے، نئے ٹائر لے لے۔ عید آئی، علی کے پاس کپڑوں کے پیسے نہیں۔ ماہا نے اپنی عیدی بھائی کو دے دی۔ علی کو ٹائیفائیڈ ہوا، 15 دن بیڈ ریسٹ۔ ماہا نے خدمت کی اور ٹیوشن بھی پڑھائی۔ رکشے کا ایکسیڈنٹ، علی کا ہاتھ فریکچر، 1 مہینہ کام بند۔ ماہا نے 3 بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر چلایا۔ ماہا کے بورڈ کے پیپر، بخار 103۔ علی ویل چیئر پر اسے سینٹر چھوڑنے گیا۔ رزلٹ آیا، ماہا پورے ضلع میں 2nd اسٹیج پر۔ کہا، یہ میرے بھائی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ماہا کا میڈیکل شروع۔ ہاسٹل کی فیس کا مسئلہ۔ علی نے موبائل بیچا۔ سارا واپس آئی، بولی، میں انتظار کروں گی۔ علی کی آنکھیں بھر آئیں۔ سردی میں رکشے کی چھت ٹوٹ گئی۔ علی کمبل اوڑھ کر سواریاں لے جاتا۔ ماہا نے پہلا آپریشن دیکھا۔ گھر آ کر بھائی کو ساری بات بتائی۔ کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ مالک مکان نے سامان باہر نکال دیا۔ ماہا روئی۔ علی نے رات کو فیکٹری میں بھی کام شروع کیا، 18 گھنٹے ڈیوٹی۔ ماہا نے اسکالرشپ جیتا، 1 لاکھ روپے۔ سب سے پہلے قرض اتارا۔ ماں بیمار ہو گئی، ہسپتال کا بل 40,000۔ ماہا نے پرنسپل سے وقت مانگا۔ علی گر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آرام کرو۔ علی بولا، بیٹی کا سال آخری ہے۔ ماہا نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس 1 سال اور بھائی۔ ماہا کا فائنل ایئر، فیس کے 50,000 کم تھے۔ علی نے رکشہ بیچ دیا۔ سارا نے اپنی شادی کے زیور بیچ کر پیسے بھیجے۔ یہ ماہا کے لیے۔ ماہا ہاسٹل میں روتی۔ روم میٹ پوچھتی، کیا ہوا؟ ماہا، بھائی نے سب قربان کر دیا۔ علی کی طبیعت بہت خراب۔ ڈاکٹر نے کہا، دل کا مسئلہ، آپریشن 3 لاکھ کا۔ ماہا نے کالج میں فنڈ ریزنگ کی، اساتذہ نے مدد کی۔ آپریشن کامیاب ہوا۔ ہوش آنے پر علی نے پہلا سوال کیا، بیٹی کا پیپر کیسا ہوا؟ ماہا نے ٹاپ کیا، گولڈ میڈل ملا۔ ہسپتال میں جاب آفر آئی، تنخواہ 1 لاکھ۔ ماہا نے فوراً ہاں کر دی۔ پہلی تنخواہ والے دن ماہا سفید کوٹ میں گھر آئی۔ بھائی کے قدم چومے۔ علی نے کہا، اب میرا قرض اتر گیا۔ ماہا نے علی اور سارا کی شادی کروائی، خود سارا خرچہ اٹھایا۔ شادی پر محلے والے آئے، جو طعنے دیتے تھے اب تعریف کر رہے تھے۔ علی نے نیا رکشہ لیا، اب وہ اسکول کے بچوں کو فری لے جاتا۔ ماہا نے گاؤں میں فری کلینک کھولا، نام رکھا علی میڈیکل سینٹر۔ ماں نے کہا، بیٹا اب اپنی شادی کر لو۔ ماہا بولی، پہلے بھائی کے بچے۔ علی کے بیٹا ہوا، نام رکھا احمد۔ ماہا پھپھو بن گئی۔ احمد بیمار ہوا۔ ماہا نے 3 رات جاگ کر علاج کیا۔ ماہا کو باہر ملک کی آفر آئی، تنخواہ 10 لاکھ۔ ماہا نے انکار کر دیا۔ رپورٹر نے پوچھا، کیوں؟ ماہا، میرا بھائی یہاں ہے، میری جنت یہاں ہے۔ علی نے رکشے پر لکھوایا، فخر ہے مجھے اپنی بہن پر۔ 5 سال گزر گئے۔ احمد اسکول جانے لگا۔ ماہا اسے خود چھوڑنے جاتی۔ علی بوڑھا ہو گیا، اب رکشہ نہیں چلاتا۔ ماہا نے کہا، بس آرام کریں۔ گاؤں میں میڈیکل کالج بنا۔ ماہا پرنسپل بن گئی۔ ایوارڈ کی تقریب۔ ماہا کو سال کی بہترین ڈاکٹر کا ایوارڈ ملا۔
تقریر میں ماہا نے کہا، میرا بھائی میرا ہیرو ہے، اس نے مجھے اڑنا سکھایا۔ علی اسٹیج پر آیا، لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ رات کو علی نے ماہا سے کہا، بیٹا میں نے اپنی زندگی جی لی۔ ماہا بولی، نہیں بھائی، ابھی آپ نے میرے بچوں کو پڑھانا ہے۔ 10 سال بعد احمد ڈاکٹر بن گیا۔ ماہا نے کہا، یہ تمہارے چچا کی تربیت ہے۔ علی چارپائی پر بیٹھا تھا، ماہا سر دبا رہی تھی۔ علی نے کہا، بیٹا مان رکھا۔ ماہا نے آنسو صاف کر کے کہا، بھائی آپ نے میرا مان رکھا، اب میں ساری عمر آپ کا مان رکھوں گی۔ گھر میں اذان ہو رہی تھی اور بھائی بہن کی دعائیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ بھائی کا مان۔ علی چارپائی پر لیٹا تھا، ماہا سر دبا رہی تھی۔ علی نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا مان رکھا۔ ماہا نے آنسو صاف کیے اور بھائی کا ہاتھ اپنے گال سے لگا لیا۔ بھائی آپ نے میرا مان رکھا، اب میں ساری عمر آپ کا مان رکھوں گی۔ اسی وقت گھر میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ ماہا نے جائے نماز بچھائی۔ احمد اور سارا بھی آ گئے۔ علی نے آنکھیں بند کر کے کہا، اللہ میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ آسمان تک کیا جا رہا تھا، آسمان تک جا رہی تھیں ایک بھائی کی قربانیاں، ایک بہن کی دعائیں اور ایک گھر کی محبت۔ فرشتے بھی سن رہے تھے کہ کیسے ایک لڑکے نے اپنی شادی، اپنی جوانی، اپنی خواہشیں سب قربان کر دیں، صرف بہن کے لیے۔ احمد ڈاکٹر بنا۔ احمد اب 22 سال کا ڈاکٹر ہے۔ سفید کوٹ پہن کر سب سے پہلے پھپھو ماہا کے قدم چومتا ہے۔ پھپھو، یہ آپ اور چچا کی وجہ سے ہے۔ گاؤں کا فخر۔ گاؤں کا نام بدل گیا، اب اسے ڈاکٹروں والا گاؤں کہتے ہیں، کیونکہ ماہا نے 20 غریب بچوں کو ڈاکٹر بنایا۔ علی کا خط۔ علی نے مرنے سے پہلے ایک خط لکھا۔ ماہا نے آج کھولا، بیٹی اگر میں نہ رہوں تو روئے گا میں نے دنیا کی سب سے اچھی بہن پا لی ہے، فخر ہے مجھے۔ ماہا نے شہر میں علی میڈیکل کالج بنایا، گیٹ پر لکھا ہے، اسے ایک بھائی نے بنایا۔ عید کا دن ماہا قبر پر گئی، قبر پر رکشے کی چابی اور گولڈ میڈل رکھا، بولی، بھائی دیکھو آپ کا مان سلامت ہے۔ ہوا چلی اور درخت کے پتے ایسے ہلے جیسے علی کہہ رہا ہو، شاباش میری بہن۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ یہ ایک بہن بھائی کی سچی محبت کی کہانی ہے، اور دیکھو ایک بھائی نے اپنی بہن کے لیے کتنی بڑی قربانی کی۔ کہانی اچھی لگی تو سبسکرائب لازمی کرنا۔